میں ایک چیز میں بتا دینا چاہتا ہوں، طارق جمیل صاحب کی ایک ویڈیو بہت آج کل گردش کر رہی ہے، جس کے اندر طارق جمیل صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے اتحاد کی بات کی، حضور اتحاد کا پیغام لے کر آئے تھے، نبی پاک نے تو ایک منافق کی بھی نماز جنازہ پڑھائی۔ آئیے انہی کی زبانی سن لیں، میں اپنی زبان سے نہیں کہتا، اس پر پھر میں کچھ گفتگو کروں گا اور اس پہ ختم کریں گے۔ سنیے۔ میرے نبی تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے، ہم نے اپنوں کو غیر بنا دی۔ جو نفرت کی آگ وہاں بھڑک رہی ہے، یہاں مت بھڑکاؤ۔ جاؤ میرے دیش میں دیکھو کتنے سر کٹ چکے، کتنے سہاگ اجڑ گئے۔ اسے وہ ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے ہو، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہو، جنت کے ٹھیکیدار بن گئے ہو۔ میرے نبی تو عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے کھڑے ہو گئے تھے، جس کا کفر ابو جہل سے بھی بڑا ہے۔ ابو جہل اوپر کی دوزخ میں، عبداللہ بن ابی سب سے نیچے کی دوزخ میں ہے۔ ان کے بیٹے آئے، یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے، اپنا کرتا دے دیں گے، میں اس کو کفن دے دوں۔ آپ نے کہا لے لو، کرتا اتار کے دے دیا۔ اب کہتے بدبخت منافق کہو گا کہ یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ کہاں پڑھاؤں گا؟ باقی منافقوں کا تو کسی کو پتہ نہیں تھا سوائے اللہ کے نبی کے، لیکن عبداللہ بن ابی کا منافق ہونا تو سب کو معلوم تھا۔ آپ جنازے کے لیے عمر سامنے آ گئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو مجھے پتا ہے کون ہے۔ تو آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھا؟ کہ شاید اللہ معاف کر دے۔ کہ عمر پیچھے ہٹ جا، مجھے پتا ہے یہ کون۔ میرے اللہ نے کہا ہے تو ان کے لیے دعا کر یا نہ کر، میں معاف نہیں کروں گا۔ میں کرتا ہوں، شاید اللہ معاف کر دے۔ پھر فرمایا کہ میرے اللہ نے کہا اگر تو 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعا کر تو میں معاف نہیں کروں گا۔ اگر میرا اللہ کہتا اے میرے محبوب اگر آپ 70 دفعہ اس کے لیے دعا کریں گے تو میں معاف کر دوں گا، تو میں اس کم وقت کا 70 دفعہ جنازہ پڑھا دیتا۔ مجھے بتاؤ تم کہاں سے یہ دین لے کر آئے ہو جس میں تم فرقوں میں بٹ گئے ہو، نفرتوں کی آگ تمہیں لگا دی ہے؟ یہ کہاں سے اسلام آیا ہے؟ یہ سیمڑی کی یہ ویڈیو بہت دکھاتے ہیں لوگ، اور دکھا کے کہتے ہیں دیکھو صاحب نفرت کی بات کرتے ہو، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو روکتے ہو، وہی بات یہ سب بول رہا ہے۔ اور بیک گراؤنڈ میں دیکھو بڑے میوزک درد بھرا میوزک لگا دیا، پوری نوٹنکی کے ساتھ پورا منظر ہے سامنے۔ میں اس کی تقریر پہ پہلے تھوڑا سا تبصرہ کر لوں پورا۔ اس نے ایک بات بیان کی، کہتا کہ عبداللہ ابن ابی منافق مر گیا، میرے نبی نے تو اس کی بھی نماز جنازہ پڑھا دی۔ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا آیا، کہا یا رسول اللہ میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ حضور نے اس کو کپڑا بھی دیا، نماز بھی پڑھائی۔ حضرت عمر نے روکا، کہا یا رسول اللہ آپ منافق کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ تو حضور نے کہا کہ ہاں میں پڑھاؤں گا، شاید اللہ اس کو معاف کر دے۔ یہ اس کے جملے میں دہرا رہا ہوں جو ہوا۔ میرا پہلا مطالبہ ہے طارق جمیل سے، یہ حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ نبی نے کہا کہ میں نماز پڑھاؤں تو شاید اللہ اسے معاف کر دے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ جھوٹ، من گھڑت باتیں، جھوٹی حدیثیں گڑ گڑ کے اپنا الو سیدھا کرتے ہیں اور قوم کو بیوقوف بناتے ہیں۔ یہی وجہ یاد رکھ لیجئے، وہابی ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا لیکن مناظرے میں کبھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بڑے مجبور ہو کے بڑی مشکل سے بیٹھتا ہے کیونکہ معلوم ہے مناظرے میں پول کھلتی ہے۔ جھوٹی حدیث بیان کر رہا ہے، کہتا ہے کہ صاحب حضور نے کہا کہ میں شاید اللہ اس کو معاف کر دے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ مجھے رب نے کہا کہ 70 بار بھی تم اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو گے رب معاف نہیں کریں گے۔ اگر میرا رب کہتا کہ تم 70 بار کرو گے تو معاف کر دوں گا تو میں 70 بار پڑھ دیتا۔ اور اس کے بعد پھر تفسیرہ اس نے یہ کیا کہ جب نبی نے منافق کی نماز پڑھا دی تو تم ایک دوسرے کی مسجد میں نہیں جاتے ہو؟ اب آئیے اس کا جواب سن لیجئے۔ یہ ادھوری حدیث بیان کیا، ادھورا منظر، ادھوری بات، چونکہ ان کا دین ہی ادھورا ہے۔
پورا کبھی بیان نہیں کریں گے. جس دن یہ پورا بیان کرنے لگ جائیں گے خدا کی قسم پھر یہ وہابی نہیں رہیں گے. وہابی بنتی اس بنیاد پر ہے, یہ بدعقیدہ بنتی اس بنیاد پر کہ آدھا لیتے آدھا چھوڑ دیتے. اور قرآن نے منافق کی یہی فطرت بتائی کہ بعض اللہ کی باتوں کو مانتے اور بعض کا انکار کرتے. آئیے اس کا پس منظر کیا ہے پہلے سن لیں. عبداللہ ابن ابی ایک بہت بڑا منافق تھا. جنگ بدر میں رسول اللہ کے چچا حضرت عباس قید ہو کر, حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ قیدی بن کر آئے. دشمنوں کی طرف سے تھے, نبی کے خلاف لڑنے آئے تھے. ان کا کرتا پھٹ چکا تھا, یہاں تک کہ پیٹ کھلا ہوا تھا. ٹھنڈی کے دن تھے. ان کو رسی میں جب جکڑ کے لایا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے چچا کو کوئی کرتا دے دے. تو حضرت عباس بہت اونچے پورے تھے, اتنے اونچے تھے کہ بعد روایتوں میں آیا کہ جب آپ گھوڑے پہ بیٹھتے تو آپ کے پیر زمین پہ لگڑتے ہوئے چلتے تھے, اتنے اونچے تھے. تو کسی کا کرتا بھی حضرت عباس کو مکمل نہیں آ رہا تھا. تو عبداللہ ابن ابی یہ بھی اونچا پورا تھا, تاڑ کا تاڑ تھا یہ منافق. اس نے اپنا کرتا اتارا اور حضرت عباس کو دے دیا. چنانچہ حضرت عباس نے وہ کرتا پہن لیا. حضرت عباس ایمان لے آئے, مسلمان ہو گئے, صحابی ہو گئے. عبداللہ ابن ابی آخری تک منافقت پہ رہا, کفر پہ رہا, مر گیا. اس کا بیٹا عبداللہ تھے, وہ رسول اللہ کی خدمت میں آئے, کہا کہ یا رسول اللہ میں جانتا ہوں کہ میرا باپ منافق ہے, کفر پر مرا, آپ پر ایمان دل سے نہیں لاتا تھا, آپ کا مذاق اڑاتا تھا, توہین کرتا تھا, مگر پھر بھی یا رسول اللہ آخر میرا باپ ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں اور اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سرکار جانتے تھے کہ میں یہ کروں گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا, سرکار اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے نکلے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے تھے, حضور کا جبہ کھینچتے کہتے یا رسول اللہ وہ منافق تھا اور آپ منافق کی نماز جنازہ پڑھائیں گے. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ شاید اللہ بخش دے, بلکہ حضور نے کیا فرمایا, عمر میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے, چاہے میں ان کے لیے نماز پڑھاؤں چاہے نہ پڑھاؤں, مجھے اختیار دیا گیا ہے. ابھی مجھ پر ممانعت کا حکم میرے لیے نہیں ہے, چاہے کروں چاہے نہ کروں, انہیں کوئی فائدہ ملنے والا نہیں. اگر میں نماز بھی پڑھاؤں تو اس کے لیے فائدے بخش نہیں ہے, مگر عمر جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا, کہ میں جانتا ہوں کہ نماز پڑھانے سے فائدہ کیا ملنے والا ہے, اس کے حق میں کوئی فائدہ نہیں. چنانچہ حضرت عمر خاموش ہو گئے. اللہ کے نبی قبر پر آئے, نماز جنازہ پڑھائی اور پھر اس کو اپنا کرتا اتار کے کفن کے ساتھ رکھ دیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت پر یا مجھ پر کسی نے بھی کوئی احسان کیا, نبی اس کا احسان دنیا میں نہیں رکھتا. اس نے میرے چچا باپ پہ احسان کیا تھا, آج میں نے اس کا احسان کا بدلہ چکا دیا. یہ بدلہ چکایا جا رہا ہے. اور اس کے بعد سرکار کا جب یہ اخلاق, سرکار کا اخلاق دیکھا یہ منافقین کی جماعت نے, تو 1000 منافق توبہ کر کے سچے مسلمان, کہ نبی اپنے دشمن کے ساتھ یہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی, وہ طارق جمیل نے نہیں بتایا اور قیامت تک یہ نہیں بتائیں گے کیونکہ ان کی پول کھل جائے. قرآن کی آیت نازل ہوئی اور آیت پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت 84, اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. فرمایا اے محبوب, اب ان میں سے کوئی بھی مر جائے تو آپ ان کی جنازے پر, ان کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا. اللہ نے اپنے نبی کو اب منع کر دیا, کہ حبیب اس سے پہلے آپ کو روکا نہیں گیا تھا, اب کبھی ان منافقوں کے جنازے کی نماز ہرگز نہ پڑھنا. اور فرمایا نہ ان کی قبر پر کھڑے ہونا. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی, اس کے بعد اللہ کے نبی نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. تو یہ حکم ہو گیا منسوخ. منسوخ حکم سے جو دلیل لے اس سے بڑا کوئی روئے زمین پر گمراہ نہیں. اس کی مثال ایسے لے لیں آپ سمجھنے کے لیے کہ ایک شخص شراب پی رہا ہے. آپ پوچھے شراب کیوں پیتے ہو, تو کہا بھائی صحابہ بھی پی لیا کرتے تھے. تو جاہل سے کہا جائے گا جاہل, یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب حرام نہیں کی گئی تھی, جب حرام ہو گئی تو صحابہ نے چھوڑ دیا تھا.
تو نبی نے نماز تب پڑھائی جب اللہ نے منع نہیں کیا تھا. جب منع کر دیا تو اس کے بعد نماز نہیں پڑھائی. ورنہ تم سچے ہو تو ثابت کرو اس آیت کے بعد نبی نے کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھائی. قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے. اس حکم کے بعد نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا. اور اسی طور سورہ توبہ پارہ 10 آیت 73 میں اللہ نے ارشاد فرمایا, پھر یہ حکم آیا, یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی جنگ کیجئے, جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقوں سے, واغلظ علیہم اور ان پر سختی کیجئے, ان کو ڈھیل مت دیجئے. ان قرآن کی آیتوں کے بعد اللہ کے نبی نے منافقوں کو مسجد سے نکالا اور پھر انہوں نے الگ اپنی مسجد بنائی, مسجد زرار. تو نبی پاک نے فرمایا کہ اس مسجد کو ڈھا دو اور جلا دو. اس کا ذکر سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 106 سے لے کر 110 تک کے اندر موجود ہے, قرآن کے اندر موجود ہے. تو یہ حکم آ گیا, اور اس حکم کے بعد نہ منافق کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت ہے نہ اس کے جنازے کی نماز پڑھنے کی اجازت ہے. اسی بنیاد پر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہوگی کیونکہ ایمان ہی نہیں. مگر ہمارے کچھ لوگ کیا کہتے ہیں, آخری بات اس پر ختم کر رہا ہوں, ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب معاملہ ایسا ہے, اپنے کو اپنی نماز سے مطلب, اب وہ امام کیسا ہے وہ جانے, وہ اس کی نماز اس کے ساتھ, اپنی نماز اپنے ساتھ. اپنے کیا کرنا ہے, اپن تو کسی بھی مسجد میں پڑھ لیتے, جہاں نماز کا وقت ملے نماز پڑھ لیتے. چلیے میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. مثال کے طور پہ حضرت مولانا, یہ سنی ہے, صحیح العقیدہ ہے, متقی پرہیزگار ہے, سب کچھ ہے. یہ نماز پڑھا رہے ہیں, مان لیجئے فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں 2 رکعت, اور ان کے پیچھے 2 لاکھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. کتنے لوگ؟ 2 لاکھ. 2 لاکھ لوگ ان مولانا کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. مولانا نے نماز پڑھائی, نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرا, پھر مائک چالو کیا اور مائک میں اعلان کیا, حضرات میں معافی چاہتا ہوں, آپ سے میں معافی کا طلبگار ہوں, بہت بڑی مجھ سے غلطی ہو گئی, بہت بڑی مجھ سے خطا ہو گئی, اور خطا یہ ہوئی کہ میں نے نماز پڑھا دی, مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں وضو سے نہیں تھا. وہ تو مجھے دوسری رکعت کے قاعدے میں یاد آیا کہ ارے میں تو وضو ہی نہیں بنایا, میرا تو وضو ٹوٹ چکا تھا. تو آپ ایمانداری سے بتائیے 2 لاکھ لوگوں کی نماز ہوئی؟ ارے ہوئی یا نہیں ہوئی؟ وہ 2 لاکھ کیوں نہیں کہتے مولانا ایک اکیلے آپ کا وضو نہیں, ہم 2 لاکھ لوگ وضو سے تھے, آپ کا وضو آپ کے ساتھ, ہمارا وضو ہمارے ساتھ. شریعت کہتی ہے کسی کی نہیں. کیوں؟ کیونکہ امام بے وضو ہے. تو میں کہتا ہوں جو امام بے وضو ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. جس امام کا ایمان ہی نہ ہو اس کے پیچھے کیسے ہو رہی؟ نہیں ہوتی. اب تم لاکھ کہو ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی, تیرے کہنے سے تھوڑی ہوتی, نبی نے بتا دیا نہیں ہوتی. منافقوں کی مسجد کو جلا کر قرآن نے بتا دیا کہ جلا دو, محبوب حکم دیا اس کو جلا دو. مسجد جلا دی گئی, مسجد زرار منافقوں کی. اللہ رسول نے بتا دیا کہ منافقوں کی, کافروں کی نہ مسجد ہے نہ ان کے پیچھے